کوئی بھی ٹرمپ کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکا ہے. شہباز شریف کو ملاقات کے دوران کس بات کا یقین کرنا چاہیے, کس کا نہیں کرنا, کیا یہ ان تمام لوگوں کی نسبت بہتر ریڈ کر پائیں گے, یہ ٹرمپ جو کہیں گے اور پھر بعد میں جو کریں گے وہی اختلاف دکھے گا؟ دیکھیے بڑا مشکل ہے ٹرمپ کو پڑھنا, لیکن موجودہ حالات میں اگر کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے بہتر طور پہ ٹرمپ کو سمجھا ہے تو وہ یقیناً پاکستان ہی ہے. اور ٹرمپ کا جو طریقہ کار ہے, طریقہ واردات ہے ڈپلومیسی کا, اس میں نئے امکانات بھی پیدا ہوئے ہیں. جو نئی طرح کی صف بندی ابھر رہی تھی اس میں لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی نئے امکانات پاکستان کے لیے ہوں گے. بلیک اینڈ وائٹ سینیریو لگ رہا تھا. سب ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو چوز کرنا پڑے گا, اور اگر چوز نہیں کرے گا تو بہت مشکل میں ہوگا. پاکستان کو کسی ایک کیمپ کو جوائن کرنا پڑے گا. بہت لوگ تنقید کر رہے تھے کہ جو پاکستان دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے یہ ایسے نہیں بیٹھ سکتا, اسے ایک طرف چھلانگ لگانی پڑے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسے امکانات نکلے ہیں بڑے واضح طور پر. اب تو امکانات سے بات آگے چلی گئی ہے کہ پاکستان ایک ٹوئن پیوٹ اسٹریٹجی کی طرف جا رہا ہے, جس کو ڈیول ٹریک اسٹریٹجی بھی کہا جا سکتا ہے, یا آپ جس کو کثیر القطبی اسٹریٹجی شاید کہیں گی. اس طرف بات جاری ہے کہ پاکستان کی واشنگٹن کے ساتھ صرف برف نہیں پگھلی بلکہ ہاتھ ملایا ہے, بہت سی چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا ہے, آگے بڑھنے کا ایک پلان بنتا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گلف میں ایک اوپننگ بنی ہے جو سعودی عرب میں کنکریٹ شکل لے چکی ہے, کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس پہ بظاہر امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ امریکہ خود ہیوی لفٹنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے. یعنی اس خطے میں امریکہ بھاری وزن نہیں اٹھانا چاہ رہا. تو جب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو جو خلا پیدا ہو رہا ہے سیکیورٹی کا, اس کو پاکستان نے ایک ریجنل پاور کے طور پر فل کیا ہے. سعودی عرب نے ظاہر ہے اس کو کال کیا ہے, اور امریکہ کو اس پر اعتراض نظر نہیں آ رہا. زیرم صاحب قطع کلامی کی معذرت, میں آپ کی اس بات کو اس طرح رکھ سکتی ہوں کہ پاکستان اپنے مفادات کے تحت اپنی سہولت کے لیے اپنی مرضی کا بلاک بنا رہا ہے, امریکہ کو اعتراض نہیں؟ دیکھیے پہلی بات اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر ریاست اپنے مفادات کے لیے قدم اٹھاتی ہے. بالکل. پھر پاکستان جیسا ملک جو ایک مڈل پاور ہے, جو اپنے مفادات کو گارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہو سکتا ہے کبھی اپنے مفاد کو وہ ٹھیک طرح سے ڈیفائن نہ کر پائے, تو پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے قومی مفاد کے لیے کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو ایک پیوٹ بتایا ہے. دوسرا پیوٹ یہ ہے کہ اسی شد و مت سے پاکستان چین کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہے, اور چین کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان کے اس رول پر. اور چین کے ساتھ بھی ایک انہانسڈ سی پیک, ایک نیا سی پیک, ایک بڑھتا ہوا سی پیک, اس کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور پاکستان کی جو ڈیفنس کی الائنمنٹ ہے چین کے ساتھ, اس پہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں کہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی, اس میں ایک بات تو یہ کھل کے سامنے آئی تھی کہ پاکستان جو ہے اس کی ایک ایسی عسکری قوت ہے جو بھارت کے مقابل کی ہے. یہ بہت بڑی بات تھی, اور بھارت جس کو پھلا دیا گیا تو غبارے کی طرح, وہ کچھ نہیں ہے جو سمجھا گیا تھا کہ یہ چین کی ٹکر کا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ سامنے بھی بات آئی تھی کہ پاکستان اور چین کا تعلق جتنا دکھتا ہے اس سے بہت زیادہ گہرا ہے, اور وہ بات تبدیل نہیں ہوئی. وہ امریکہ نے دیکھا ہے, امریکہ نے اس چیز کو قبول کیا ہے. تو اس وقت جو اہم بات ہے کہ یہ جو ٹوئن ٹریک ڈپلومیسی ہے پاکستان کی, ڈوئل ٹریک ڈپلومیسی ہے, یہ چین کو بھی قابل قبول ہے, امریکہ کو بھی قابل قبول ہے. انہیں لگتا ہے کہ اس نئی صورتحال میں یہ ہمارے مفادات کو سرو کرتی ہے. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرف بات مزید آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل کی پہلے ملاقات ہوئی, پھر بہت سی گفتگو معاشی جو چینلز ہیں, جو معاشی اینگل ہے اس پر ہوئی. کریٹیکل منرلز کے حوالے سے پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی بہت اچھا اس کو پلے کیا, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات آگے بڑھ رہی ہے, اور ہماری سویلین قیادت جو ہے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, پاکستان جنوبی ایشیا ہی نہیں مشرق وسطیٰ میں بھی ایک اہم اور بڑے فریق کے طور پر سامنے اس وقت آ گیا ہے. ٹرمپ پاکستان کو آج اس ملاقات کو لے کے صورتحال کو کس لینس سے دیکھ رہے ہوں گے؟ مشرق وسطیٰ تک جنوبی ایشیا کو ساتھ شامل کر کے یہ سب بات ہو رہی ہوگی. عائشہ, ابھی ہمارے باقی ساتھیوں نے بہت تفصیل سے اس پوری بدلتے ہوئے منظر نامے کو ایکسپلین کیا ہے.
میں اس میں صرف تھوڑا بہت یہ اضافہ کروں گا کہ دیکھیے یہ پاکستان کی جو سفارتی محاذ کے اوپر کامیابی در کامیابی جو ہے یہ سب سے پہلے تو ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ آج سے 1 سال پہلے بھی یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا عائشہ کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا، اور اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کا تو یوں ہے کہ صدر ٹرمپ کا آنا اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کو اور جو دنیا کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے اس کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنا اور اپنی حکمت عملی بدلنا، چاہے وہ ایشیا ہو، مشرق وسطی ہو، یا عمومی طور پہ دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہوں۔ دوسرا بڑا اس میں فیکٹر پاکستانی افواج کی جو پرفارمنس رہی مئی 2025 میں، یقیناً اس نے بہت گہری ایک بوسٹ دی ہے پاکستان کے امیج کو بھی، اور یہ دنیا کو یاد کروایا ہے کہ پاکستان ایک نہ صرف نیوکلیئر طاقت ہے بلکہ اس میں کنونشنل وارفیئر کی بھی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کی معیشت کمزور ہے، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کے پاس جو ہے اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب اس پورے منظرنامے میں آپ دیکھیے کہ 2 پولز جو ہیں، امریکی کیمپ ہو یا مشرق وسطی کے ممالک جو کہ ہمارے پرانے اتحادی ہیں لیکن وہ بھی ہندوستان کی طرف جھک گئے ہوئے تھے۔ سعودی عربیہ نے $100 ارب کی وہاں انویسٹمنٹ کی بات کی، آپ سب کے علم میں ہے۔ قطر ہو، بحرین ہو، کویت ہو، یو اے ای ہو۔ یو اے ای میں تو سب سے بڑا جو گروپ ہے وہاں پر ان کی غیر یو اے ای جو فورن آبادی کا، وہ انڈینز ہیں۔ بالکل۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ وہاں بھی انہوں نے بھی اس چیز کا اندازہ لگایا کہ مستقبل کا جو ان کا سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر ہے اس میں پاکستان کا رول کلیدی ہونا چاہیے، اور ہم نے بھی آگے بڑھ کر اپنے روایتی تعلقات کو، اور ہماری ضروریات بھی ہیں، صاف بات کرنی چاہیے، قومیں اور ملک جو ہوتے ہیں اپنے مفادات کے تحت کام کرتے ہیں۔ تو یہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور یقیناً یہ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ یہ انہوں نے پورا منظرنامہ سیکیورٹی کا بدل دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج جو ملاقات بھی ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، 6 سال کے بعد کوئی پاکستانی وزیر اعظم پہلی بار امریکی صدر سے مل رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کی جو مسلمان میجورٹی ممالک کے ساتھ میٹنگ ہوئی ٹرمپ میں، اس میں بھی پاکستان سینٹر میں تھا۔ اور پاکستان اور چین کے تعلقات تو آپ کو پتہ ہی ہیں کہ وہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمالیہ سے زیادہ اونچے ہیں۔ تو یہ اب اس وقت پاکستان کی جو پوزیشننگ ہو گئی ہے عالمی اور ریجنل لیول پر، یہ ایک بہت بڑا بوسٹ ہے ملک کے امیج کے لیے، اور اس سے کئی در کھلتے ہیں پاکستان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے۔ کیا 30 سیکنڈز عائشہ، کیا پاکستان کی حکمران طبقے اب تیار ہیں کہ اگلے لیول پر وہ کام کرے اور اس ملک میں جو بڑے بڑے مسئلے ہیں ان کی طرف دیکھے، یا روایتی طور پہ بیرونی امداد اور سعودی تیل اور سعودی ڈالر اور امریکی ڈالرز کی طرف دیکھے؟ ڈپینڈنسی تک کی محدود رہ جائیں گے۔ بہت اہم سوال چھوڑا ہے، یہی سوال لے کے رضا صاحب میں افتخار صاحب کی طرف جاؤں گی۔ افتخار صاحب، یہ 4 ماہ جو پاکستان کو ورلڈ سٹیج یا ریجنل سٹیج پر ڈیفرنٹ پوزیشننگ دے رہے ہیں، ماضی میں چاہے نواز شریف تھے یا عمران خان صاحب، ان کو یہ حالات اور مواقع میسر نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب جو در کھل رہے ہیں، یہ اپرچونٹیز حاصل کر پائیں گے، یا یہ جو حوالہ دیا آپ کے ماضی کی طرح آپ کسی اور معاملے پہ ویسٹ کر دیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر پیسے ملتے ہیں تو عوام پر خرچیں۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، آپ نے یہ بھی مان لیا ہم بہت طاقتور ہیں، ہماری فوج بہت تربیت یافتہ ہے، وہ بڑی ماہرانہ پوزیشن میں ہے، اور چائنا نے جو اسلحہ تیار کیا تھا جو کہیں استعمال نہیں ہوا اس کو بھی استعمال کیا اور بہت خوبصورت انداز میں کیا، اور انڈیا کی جو یہاں پہ بالادستی تھی اس خطے میں اس کو ختم کر دیا۔ چلے مبارک ہو ہم سب کو۔ پھر آپ نے سعودی عرب سے بات کی اور سعودی عرب نے آپ کو ریفائنری کا وعدہ کر لیا، مبارک ہو آپ کو۔ اب دیکھنا ہے کہ آج کیا ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے، کہ رسمی ملاقات ہوگی یا؟ ہاں بالکل۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ ایک بات کو غالباً بھولنا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے ٹرمپ کا جو مطالبہ ہے ایک ہوائی اڈے کا بگرام ایئر بیس کا، وہ اس کو اتنا آسان نہ لیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا جھکاؤ چائنا کی طرف اور بڑھ گیا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر سعودی عرب کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
تو بھائی اگر پرواہ نہیں ہے تو افغانستان کے ایک ہوائی اڈے کے اوپر جو اس کی خواہش ہے واپس آنے کی اور اس کو اپنے قبضے میں لینے کی، وہ کیا ہے؟ یعنی وہاں پہ بیٹھ کے وہ روس، چائنا، ہندوستان، پاکستان پورے اس خطے کی جو مخبری کرنا چاہتا ہے لمحہ بلمحہ، کیا ہم اس کو بھول سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو بہت پرواہ ہے ہر موومنٹ کی یہاں؟ یہ بالکل، کیونکہ ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ وہ اس کو پرواہ نہیں رہی. ٹھیک ہے، اگر چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی ہے تو سی پیک 2 ہو رہا ہے تو ویری گڈ، اور اگر ہمیں پیسے مل رہے ہیں سعودی عرب سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں، کیونکہ سعودی عرب کا بوجھ وہ اٹھانا چاہتا ہے، وہاں سے نکلنا چاہتا ہے. میں ایسا نہیں سمجھتا. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فائدہ ہو پیسے کے لحاظ سے تو وہ فائدہ جب تک پاکستان کے عوام کو نہیں پہنچے گا تو خواہ آپ کی ملٹری طاقت کتنی طاقت اچھی کیوں نہ ہو، خواہ آپ کو کتنی ہی اچھے معاہدے آفر نہ کیے گئے ہوں، عوام کی بہتری ہی ان چیزوں کو فائدہ پہنچائے گی. اور یہ ہے وہ ایشو جس پہ بات کرنے سے ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اور ہم اس کو زیر بحث نہیں لاتے. مجھے پاکستان کے اندر ایک ایسا اقتصادی ڈھانچہ چاہیے، جو کل ہم نے پروگرام کیا کہ جو خط غربت سے کروڑ لوگ نیچے گر رہے ہیں، ہم ان کو روکیں. تب تو یہ ساری طاقت جو فوج کی طاقت ہمارے پاس ہے، جو سعودی عرب کے ساتھ ہماری دوستی ہے اور اس خطے کی ہمیں وہ دی جا رہی ہے، چابی دی جا رہی ہے کہ بھی تم یہ چابی رکھ لو، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اتنی آسانی سے اس پورے خطے کو چھوڑ کے نکل جانا چاہتا ہے اور وہ سارا کا سارا اعتماد پاکستان پہ کرنا چاہتا ہے. آج کی ملاقات بڑی اہم ہوگی. اور پھر ایک بات اور بڑی واضح ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں ٹرمپ اسرائیل کے معاملے میں کوئی ایسا لفظ نہیں بول رہا جو ویک ہو، کوئی لچک دینے کو تیار نہیں. اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. بالکل درست ہو گیا. اس کو بھی سامنے رکھ لیا جائے جب باتیں کریں. ٹھیک ہو گیا جی.